السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ اپنی سردارنی کی قربت کا نشہ زاکوان جتوئی پر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کی خمار میں ڈوبی آواز پر اناشا اپنی نگاہیں تک نہیں اٹھا پائی تھی۔ اس کی اپنے لیے یہ بے پناہ چاہت دیکھ اناشا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ آنکھیں بند کرے سردار سائیں۔ اناشا کو اس کی بے باک نگاہیں گھبراہٹ کا شکار کر رہی تھیں۔ زاکوان نے اس کی بات مانتے فوراً آنکھیں بند کر دی تھیں۔ وہ مقناطیسی الفاظ سننے کا پابند تھا جس نے اس کے دل و دماغ پر سکون طاری کر دیا تھا۔ آپ کی سردارنی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے سردار سائیں۔ میری دھڑکنیں ہر وقت آپ کی منتظر رہتی ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتی ہوں۔ آپ صرف میرے ہیں اور ہمیشہ میرے ہی رہیں گے۔ آپ پر کسی کی پرچھائی بھی پڑتی نہیں دیکھ سکتی سردار زاکوان جتوئی۔ صرف سردارنی اناشا زاکوان کا ہے۔ اناشا نے اقرار کرتے اس سے دور ہونا چاہا تھا جب اسی لمحے زاکوان نے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زاکوان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی جس کی اناشا دیوانی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اناشا کے منہ میں گداز ہونٹوں کو ان کے اس خوبصورت اقرار پر خراج تحسین بخش گیا تھا۔ اس کے شدت بھرے لمس پر اناشا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں، مگر اب وہ اپنے جنونی سردار کو نہیں روک سکتی تھی کہ اس کے اقرار کے ایسے ہی خطرناک نتائج نکلنے والے تھے۔ بی بی سائیں، آپ کو شاہ سائیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ زرجان صبح سے مہرجان کے کمرے میں ہی پناہ گاہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یزدان کی خالہ کے آنے تک وہ یزدان کو اپنی صورت تک نہیں دکھائے گی۔ ان سے بولو میں سو رہی ہوں۔ زرجان یہ بھول گئی تھی کہ یہ ملازمین اسی کے ہی جاسوس تھے۔ ملازمہ بنا کچھ بولے خاموشی سے نکل گئی تھی۔ مہرجان ملازمہ کے جاتے ہی بستر سے نکلتیں، روم کا دروازہ لاک کرتیں واش روم کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ وہ ڈریس لینے تک بھی اپنے روم میں نہیں گئی تھی۔ اس نے ملازمہ سے ہی منگوایا تھا۔ یزدان کے سامنے نہ آنے کے لیے وہ اتنی احتیاط برت رہی تھی۔ شاور لے کر فریش ہوتے ہی وہ ٹاول سر پر لپیٹے واش روم سے نکلی تھی۔ روم میں ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی جس پر سیاہ ستاروں سے ہی امبرائڈری کی گئی تھی۔ اس کا متناسب نازک سراپا سیاہ رنگ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر ہی پڑا تھا۔ وہ واش روم سے نکل کر سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ بال گیلے ہونے کی وجہ سے اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے اس کا وجود ہولے ہولے لرزتا وہاں موجود یزدان شاہ کو بہکا گیا تھا جس پر ابھی تک زرجان کی نظر نہیں پڑی تھی۔ زرجان اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی جب اسے اچانک گہری نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ زرجان نے کسی احساس کے ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا جب وہاں بیڈ پر شاہانہ انداز میں نیم دراز یزدان شاہ کو لیٹا دیکھ زرجان کے ہاتھ سے لوشن کی بوتل چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ اس نے تو روم کا دروازہ لاک کیا تھا، پھر یہ شخص کہاں سے آیا تھا؟ زرجان نے ایک نظر شیشے میں نظر آتے اپنے حولیے پر ڈالی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زرجان شرم سے سرخ پڑتی تپ کر بولی تھی کیونکہ یزدان کی گردش کرتی نگاہیں اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھگو گئی تھیں۔ یہ مہرجان کا کمرہ ہے، یہاں آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یزدان سگریٹ کا گہرا کش لیتے اسے ویسے ہی تپش زدہ نگاہوں سے سر سے پیر تک تکے گیا تھا۔ زرجان اس کی اس حرکت پر مزید تپ اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ زرجان نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے جب اس کی نظر اپنے حلیے پر پڑی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے باہر کیسے نکلتی؟ دوپٹے کی تلاش میں جیسے ہی نظریں ارد گرد دوڑائیں اسے اپنا دوپٹہ بیڈ پر یزدان کے بہت قریب پڑا نظر آیا تھا، جو بات یزدان بہت اچھے سے جانتا تھا۔ زرجان کا لال پڑتا چہرہ دیکھ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک واضح ہوئی تھی۔ زرجان اسے زہر خند نگاہوں سے دیکھتی مہرجان کی الماری کی جانب بڑھی تھی، مگر جیسے ہی اس نے الماری کھولنے کے لیے ہینڈل کو تھام کر اپنی جانب کھینچا، اس نے کھلنے کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ وہ لاک تھی۔ زرجان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ نہ تو اس طرح بنا دوپٹے کے اس شخص کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بے باک نگاہوں کا سامنا کر سکتی تھی اور نہ ہی اس طرح باہر جا سکتی تھی۔ وہ خون خوار تیور لیے یزدان کی جانب پلٹی تھی۔ یزدان نے سگریٹ کا آخری کش لیتے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ وہ ذہنی طور پر کتنی اذیت میں تھا یہ وہ اور اس کا رب جانتے تھے، مگر زرجان کے آس پاس ہوتے ہی اس کی ساری فرسٹریشن اور اذیت کہیں بہت دور چلی جاتی تھی۔
وہ اسے ہر دم ہر پل اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی اس کو تڑپانے کی جیسے قسم کھا چکی تھی۔ میرا دوپٹہ چاہیے مجھے۔ زرجان نے اس سے اچھے خاصے فاصلے پر کھڑے ہوتے اپنا دوپٹہ مانگا تھا۔ یہ لو۔ یزدان نے اس کا دوپٹہ ہاتھ میں تھام کر اس کی جانب بڑھایا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اس کے پاس جا کر اپنا دوپٹہ لے سکتی ہے۔ زرجان کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے دوپٹہ لے کر نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے اس کے قریب گئی تھی اور جھپٹنے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لینا چاہا تھا، لیکن یزدان اس کے معاملے میں اس سے زیادہ الرٹ تھا۔ اس نے دوپٹے کے ساتھ زرجان کا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ زرجان کے ہونٹوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی اور وہ ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے سینے پر آن گری تھی۔ زرجان کے ہونٹوں نے یزدان کی گردن کو چھوا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، زرجان چلائی تھی، مگر یزدان اس کا ذرا سا بھی اثر لیے بغیر اس کے گرد اپنے مضبوط باہوں کا حصار قائم کرتا کروٹ بدلتے اس پر پوری طرح حاوی ہوا تھا۔ زرجان کا ٹاول جھٹکے کی وجہ سے بالوں سے پھسلتا نیچے جا گرا تھا۔ زرجان کے پاس ڈھال بنانے کے لیے اس وقت کوئی شے موجود نہیں تھی۔ وہ پوری طرح یزدان کے رحم و کرم پر تھی۔ یزدان اس کی مزاحمت کرتی کلائیوں کو جکڑتا تکیے سے لگا گیا تھا۔ زرجان کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا، جبکہ پورا وجود گھبراہٹ کے مارے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں یزدان شاہ، اور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زرجان اس کی گرم سانس سے اپنے چہرے پر محسوس کرتے اسے غصہ دلانے کے لیے بولی تھی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی تھک چکی تھی اسی انسان سے لڑ لڑ کر جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میری محبت کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ یزدان نے جھکتے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے تھے۔ زرجان نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کے وجیہہ نکوئی سے سجا چہرہ زرجان کے بہت قریب تھا۔ تم بہت ظالم ہو، نہیں کرتے مجھ سے محبت، زرجان اس کی جانب دیکھتے شکوہ کناں لہجے میں بولی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جس دن تمہیں اپنے لیے میری محبت کا اندازہ ہو جائے گا نا، اس دن رشک کرو گی خود پر۔ اتنا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ میری محبت تمہاری طرح بہت پاکیزہ اور بے عریاں ہے۔ یزدان نے جھکتے اس کے دائیں گال کو چھوا تھا، جس کی شیو کیے بال زرجان کے گالوں پر بری طرح چبھے تھے۔ وہ کس مسائی تھی، کیسی محبت ہے یہ تمہاری، اپنی ہی محبت کا سودا کر ڈالا۔ زرجان کو یہ بات ہر بار پہلے سے بھی کہیں زیادہ اذیت میں مبتلا کر جاتی تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں خود کو بھی بیچ سکتا تھا۔ وہ دولت اور جائیداد تمہارے سامنے ایک تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم قیمتی ہو میرے لیے۔ ان لوگوں کی نظر میں اسے سودا کہا جا سکتا تھا، مگر میرے لیے وہ فیصلہ میری زندگی کی ضمانت تھا۔ یزدان سنجیدگی بھرے لہجے میں بولتا اس کے دوسرے گال پر جھکتا وہاں اپنی شدتوں کی نشانی چھوڑ گیا تھا۔ اس کی اس لو بائٹ پر زرجان نے ساخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شرم و حیا کے مارے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ یزدان ایک ہی وار میں اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ تم مجھے یوں خود سے دور رکھ کر مجھے جو تڑپا رہی ہو، میں بہت جلد اپنی ایک ایک اذیت کا حساب لوں گا، وہ بھی سود سمیت۔ تب تمہاری یہ گھبراہٹ، اس نازک وجود کی یہ کپکپاہٹیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تم تب دیکھو گی، تم مجھے جتنا تڑپاؤ گی، خود سے دور رکھو گی، تمہارا حساب اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ یزدان اپنی بات مکمل کرتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور وہاں اپنے ہونٹوں کا دہکتا لمس رکھتا وہ زرجان کی جان نکال گیا تھا۔ اس کی گردن بالکل لال ہو گئی تھی۔ یزدان کی بے باک نگاہوں نے اس کے لرزتے سراپے کو دیکھا تھا۔ اس کی سیاہ زلفوں کو اسی نرمی سے چھوتے وہ اس کے اوپر سے اٹھایا تھا۔ زرجان اس وقت اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں کی دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یزدان کا دل نہیں چاہا تھا وہاں سے جانے کو، مگر اپنی بیوی کے زخمی شیرنی کا روپ اختیار کرنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اف، کیوں ہر بار کمزور پڑ جاتی ہوں میں، اور اس کے سامنے کیوں نہیں روک پاتی میں اسے۔ اس کے قریب آنے پر گھن کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا مجھے۔ کیوں دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں، کیوں اس کے قریب آتے دل اسی کے نام کی مالا جپنے لگتا ہے، کیوں یہ شخص میرے حواسوں پر چھا کر مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ کیا کروں میں، آخر کیا وجہ ہے، میں اس سے اب بھی اتنی ہی محبت کیوں کرتی ہوں، مجھے یزدان شاہ کی قربت بری کیوں نہیں لگتی۔
زرجان بے بسی سے اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل ہر دم یزدان کے قرب کی خواہش کرتا تھا، مگر دماغ ہر بار نئی تعویلیں دے کر اسے پھر سے یزدان سے متنفر کر دیتا تھا۔ اناشا ابھی ابھی روم میں آئی تھی جب اسے اپنے موبائل پر میسج ٹون آتی سنائی دی تھی۔ اناشا نے نوٹیفیکیشن کھولا تھا۔ کیسی ہیں سردارنی؟ انجان نمبر سے جگمگاتا یہ میسج دیکھ اناشا حیران ہوئی تھی۔ یہ نمبر ذاکوان کا نہیں تھا، پھر اسے ذاکوان کی طرح پکار کر کون یہ میسج کر رہا تھا؟ اس نے رپلائی دینا چاہا تھا جب دوسری جانب سے کال کر دی گئی تھی۔ کیسی ہیں سردارنی؟ وہی میسج والا سوال کیا گیا تھا، لہجہ کافی عامیانہ سا تھا۔ کون ہو تم؟ اناشا نے سخت لہجے میں استفسار کیا تھا۔ ارے کیا بات کر رہی ہیں سردارنی، آپ ہمیں نہیں پہچان پائیں؟ دوسری جانب سے پھر سے حیرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ اناشا غصے سے مٹھیاں بیچتے کال ہی کاٹ گئی تھی جب دوبارہ میسج کی رنگ ٹون بجی تھی۔ میں آپ کا کزن جعفر خان بات کر رہا ہوں سردارنی، آپ مجھے نہیں پہچان پائیں؟ جعفر خان کا میسج دیکھ اناشا کے چہرے پر نفرت کے تاثرات چھا گئے تھے۔ جب دوبارہ کال آنے لگی تھی، تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ اناشا بری طرح تپی تھی۔ آرام سے سردارنی سائیں، اتنا غصہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور آپ جیسے خوبصورت لوگوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ جعفر خان خباثت بھرے لہجے میں بولتا۔ کہکا لگا گیا تھا۔ ابھی تمہاری یہ ساری گھٹیا بکواس سردار سائیں کو بتانے لگی ہوں، جس کے بعد اپنی موت کے لیے تیار رہنا، کیونکہ یہ بکواس سننے کے بعد سردار سائیں تمہیں زندہ تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ اناشا مٹھیاں بیچے بولی تھی اور کال کاٹنی چاہی تھی۔ ایک منٹ سردارنی سائیں، یہ غضب مت کیجیے گا، میری بات سن لیں پہلے، پھر فیصلہ کیجیے گا کہ سب سردار سائیں کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ ذاکوان جتوئی کا نام سن کر لمحے بھر کو جابر خان کے چہرے پر بھی سایہ سا لہرا گیا تھا، کیونکہ ذاکوان کی دہشت سے ان کے قبیلے کا ہر فرد ہی کانپ جاتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اناشا اس کے لہجے کے اس کانفیڈنس پر ٹھٹکی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ اور میری عزیز ازجان پھپھو سائیں میرے قبضے میں ہیں، جن کی زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ میری بات خاموشی سے مان لیں گی، بنا سردار سائیں کو بتائے، تو پھپھو سائیں کی جان بچ سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے ذرا سا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی اور سردار سائیں کے کانوں تک یہ بات پہنچی، تو اسی لمحے آپ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ جعفر خان انتہائی صفاقی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکا تھا، جبکہ اناشا فون کان سے لگائے ساکت و صامت سی کھڑی ذرا سا ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کوئی بھلا اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری ماما کہاں ہیں؟ اناشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے اپنی ماما کی بہت ٹینشن ہوئی تھی، نہ جانے اس گھٹیا انسان نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ بتا دوں گا سردارنی سائیں، بہت جلد بتا دوں گا، مگر اس کے لیے آپ کو میری بات ماننی ہوگی، جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ جعفر خان اپنا تیر بالکل نشانے پر لگتا دیکھ بہت خوش تھا۔ وہ اب ذاکوان جتوئی کو بتا دینا چاہتا تھا کہ جعفر خان بھی ذاکوان جتوئی کو دھول چٹوانا جانتا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ اب ذاکوان جتوئی کو سب قبیلے والوں کے سامنے رسوا کروا کر لینا چاہتا تھا۔ کیا؟ اناشا کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جعفر خان اسے کیا کہنے والا تھا۔ سردار ذاکوان جتوئی کو چھوڑ کر خان حویلی واپس آنا ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے یہاں قدم رکھا، میں پھپھو سائیں کو آزاد کر دوں گا۔ جعفر خان پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اناشا کو اس کے الفاظ سے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھلا اپنے سردار کو کیسے چھوڑ سکتی تھی، جو شخص اس کی زندگی بن چکا تھا، جس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتی تھی وہ، جبکہ دوسری جانب اس کی ماں تھی، جس نے اپنی ساری زندگی اس کی خاطر وقف کر دی تھی، جو اسے بہت عزیز تھیں، جن کی ذرا سی تکلیف کا سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اپنی ماں کا اس ظالم شخص کی قید میں ہونے کا سن کر اناشا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سردارنی سائیں، آپ کو ابھی ہی جواب دینا ہوگا، اور آج ہی کے دن یہ قدم بھی اٹھانا ہوگا۔ پھپھو سائیں اس اندھیرے کمرے میں زیادہ دیر تک بھوکی پیاسی نہیں رہ پائیں گی۔ جعفر خان نے ظلم اور سفاکت کی انتہا کرتے اناشا کے دل پر ایک اور وار کیا تھا، جس کے بعد اناشا بالکل ڈھہ گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ وہ ذاکوان کو سب بتا کر اپنی ماں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، مگر دوسری جانب ذاکوان کو دھوکہ دینے کے خیال سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ذاکوان نے اسے اس حویلی میں بہت اونچا مقام دیا تھا، اس کی ہر بات مانی تھی،
اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا۔ سب خاندان والوں کے مخالفت کے باوجود اس کا رتبہ سب سے اونچا رکھا تھا۔ اناشا جانتی تھی جابر خان نامی اس بے ضمیر انسان میں انسانیت نام کی شے موجود نہیں تھی۔ وہ اس سے کسی نرمی کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ آج رات میں زاکوان جتوئی کی حویلی چھوڑ دوں گی۔ اناشا نے دل کو کچلتے حامی بھر دی تھی، جس کے ساتھ ہی اسے اپنا دل مردہ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے سردارنی سائیں، مجھے آپ سے اسی عقل مندانہ فیصلے کی امید تھی۔ جابر خان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ آج بہت سالوں بعد وہ زاکوان جتوئی کو مات دینے والا تھا۔ اناشا کال کاٹ دی، وہیں نیچے زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے کسی دوراہے پر بھی آن کھڑی ہوگی جس میں اسے زاکوان جتوئی کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جو شخص اس کی سانسوں میں بسا تھا، جو اس کی روح کا مکین تھا، وہ اسے ہی دھوکہ دینے والی تھی۔ I'm so sorry۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی، میں مجبور ہوں۔ میں اپنی ماما کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی۔ انہیں بچانے کے لیے مجھے آپ کی زندگی سے دور جانا ہوگا۔ میں جانتی ہوں میرے اس دھوکے کے بعد آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ کو دھوکے باز لوگوں سے نفرت ہے، اور میں آج وہی کرنے جا رہی ہوں۔ اناشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو چکا تھا، مگر اس وقت آنسوؤں اور بے بسی کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ ماشاء اللہ مہر جان، ہماری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ مہرین بیگم کچھ دیر پہلے ہی شاہ حویلی پہنچی تھیں۔ زرجان کو دیکھ وہ محبت سے بولتی اسے اپنے گلے سے لگاتے بولی تھیں۔ یزدان ان کے ساتھ ہی ایک جانب بیٹھا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہیں زرجان کو وہاں سب کے سامنے پزل کر رہی تھیں۔ مہرین بیگم کے ساتھ ان کی ایک بیٹی ہنا اور بیٹا عہد بھی آئے تھے، جو دونوں ٹوئنز تھے اور زرجان کی عمر کے ہی تھے۔ زرجان کو ان سب سے مل کر بہت اچھا لگا تھا، مگر مہرین بیگم زرجان کے حلیے سے کچھ خاص خوش نہیں لگ رہی تھیں۔ انہیں لگا تھا کہ زرجان انہیں نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ملے گی، مگر سنگھار کے نام پر زرجان کے ہونٹوں پر لپسٹک تک نہیں تھی، جو بات انہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ زرجان کو انہوں نے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ یزدان کسی فون کال کے آ جانے کی وجہ سے اٹھ گیا تھا، جب مہرین بیگم پوری طرح زرجان کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ بیٹا، آپ کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا یزدان سے؟ مہرین بیگم کے سوال پر زرجان نے گھبرا کر انہیں دیکھا تھا۔ ابھی تو وہ آئی تھیں، اتنی جلدی کیسے بھاگ گئی تھیں؟ نہیں تو آپ کو ایسا کیوں لگا؟ زرجان نے فوراً انکار کیا تھا، کیونکہ ایسا کرنے کا وہ یزدان سے وعدہ کر چکی تھی۔ مگر آپ کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ کا دلی لگاؤ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ آپ کی جیسی نئی نویلی دلہنیں یوں روکھی پھیکی تو نہیں لگتی۔ آپ کی شادی کو ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں۔ آپ کو تو ہار سنگھار کرنا چاہیے، اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہرین بیگم نے ایک ہی سانس میں اسے وہ ساری باتیں کہہ ڈالی تھیں جو زرجان کو دیکھ کر انہیں پریشان کر رہی تھیں۔ زرجان اچھے سے جان گئی تھی کہ یزدان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کی خالہ واقعی ہی اس کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھیں۔ آپ کو اگر یہ بات بری لگی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، زرجان نرمی بھرے انداز میں بولی تھی، اور اگر میری اس بات پر عمل آج ہی سے شروع ہو جائے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ مہرین بیگم کی اگلی بات زرجان کو مزید مشکل میں ڈال گئی تھی، مگر مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق وہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اگر یزدان شاہ شیر تھا تو اس کی خالہ سور شیر تھیں۔ تم ان پر نظر رکھو، جیسے ہی ان آدمیوں پر ذرا سا بھی شک ہو فوراً پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ مجھے وہ نمک حرام پکڑنا ہے جو ہمارے ہی بیچ پل کر ہماری ہی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ یزدان اپنے خاص آدمی سے بات کرتا اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا نظارہ دیکھ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ اپنے آدمی کو کہے جانے والی اگلی بات بھول چکا تھا۔ زرجان میرون کلر کے بلوچی فراک میں اپنے نازک سراپے کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو آگے سے بہت خوبصورت سا ڈیزائن دے کر اسے چٹیاں میں آگے سے باندھ دیا تھا۔ میرون کلر کی لپسٹک میں
اس کے نازک ہونٹ دور سے ہی نمایاں ہو رہے تھے، کاجل لگی آنکھوں میں خفگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سلور کلر کا انتہائی خوبصورت گلو بن ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی دیر کی کوششوں کے بعد اس کے بازو تھک چکے تھے، مگر اس کا ہک نہیں بند کر پائی تھی۔ یزدان دروازے میں ہی کھڑا اسے دیکھے گیا تھا۔ موبائل پر چلتی کال تو وہ فراموشی کر چکا تھا۔ یزدان بے خود سا اس اسپرا کی جانب بڑھا تھا جس نے اس کی زندگی کا سکون اور قرار لوٹ رکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ اپنی ہر اذیت بھولنے لگا تھا۔ زرجان کی نگاہ اچانک اپنے قریب آتے یزدان پر پڑی تھی۔ کیا میں ہیلپ کر دوں؟ یزدان اس کے مقابل آتے بولا تھا۔ وہ دونوں اس وقت شیشے کے سامنے کھڑے تھے۔ مرر پر پڑتا ان دونوں کا مکمل عکس زرجان کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا۔ بنا انکار یا کوئی احتجاج کیے زرجان اپنا گلوبند اس کی جانب بڑھاتی رخ مرر کی جانب موڑ گئی تھی۔ اس کی اس فرما برداری پر یزدان اچھا خاصا حیران ہوا تھا، مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ یزدان نے جھک کر اس کی گردن میں وہ ہار ڈالا تھا۔ جب یزدان کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے زرجان مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے الگ ہی راگ الاپنے لگی تھیں۔ یزدان نے جیسے ہی ہک بند کرنا چاہی، اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے زرجان خود میں سمٹی تھی۔ یزدان نے مرر کی جانب دیکھا تھا، جہاں زرجان آنکھیں سختی سے نیچے کیے لال پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ یزدان کو اس لمحے وہ سہمی سی ہرنی کی طرح اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ اس کی جانب جھکا تھا اور عین اس کے ہک کے پاس اپنے دہکتے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ زرجان اس سے اس سنگین گستاخی کی امید نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ بولے یزدان کے آگے سے ہٹنا چاہا تھا، جب یزدان اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ کب تک یوں ہی روٹھی رہو گی؟ ایسے نہ ہو کسی دن تم یوں ہی روٹھی رہو اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یزدان کی بات پر زرجان نے دہل کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص ظالم تھا، مگر یہ الفاظ بول کر تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ زرجان خاموش ہی رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ مجھے سچ جاننا ہے، زرجان بنا مزاحمت کیے اس کے احسار میں قید اس کے کافی قریب کھڑے بولی تھی۔ تم سہ نہیں پاؤ گی اور مجھ سے مزید نفرت کرنے لگو گی، جو میں نہیں سہ سکتا۔ یزدان اس کے گلابیاں جھلکاتے چہرے پر جھکا، اس کے گالوں پر باری باری اپنی شدت بھرے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ ذاکوان کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کل صبح ہونی تھی۔ جابر خان نے نہایت سوچ سمجھ کر اسے اس وقت کال کی تھی، جب ذاکوان اس کے پاس نہیں تھا۔ اناشا کو ایسے ہی بیٹھے نہ جانے کتنا ٹائم گزر چکا تھا جب اس کے موبائل پر ذاکوان کی کال آنے لگی تھی۔ اناشا اس وقت ایسی کنڈیشن میں نہیں تھی کہ ذاکوان سے بات کر سکتی۔ اس نے کال پک نہیں کی تھی، جس کے بعد ذاکوان نے کئی بار کالز کی تھیں، مگر اناشا اس کی کال پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایسے ہی آنسو بہاتی وہاں بیٹھی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب ذاکوان فکر مند ہو کر شبنم کو روم میں ضرور بھیجے گا، جس پر وہ اٹھ کر بیڈ پر جاتی کمبل سر تک تان گئی تھی۔ وہ ذاکوان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی آواز سے ہی پہچان جائے گا کہ وہ پریشان ہے، اس لیے اناشا دل پر پتھر رکھتی اسے اگنور کر گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ سردار سائیں، سردارنی سائیں سو رہی ہیں۔ اناشا کو اپنے قریب سے شبنم کی آواز آئی تھی۔ نہیں سائیں، ان کی طبیعت تو صبح بالکل ٹھیک تھی، شبنم جواب دیتی خاموشی سے نکل گئی تھی، جبکہ ذاکوان کی اس فکر پر اناشا آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ بھلا اتنے محبت کرنے والے انسان کو کیسے دھوکہ دے سکتی تھی؟ اناشا کو اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا تھا، جب اسی لمحے اسے جابر خان کا میسج موصول ہوا تھا۔ وہ اس سے رات 12 بجے کا ٹائم اور حویلی سے نکلنے کا راستہ بتا رہا تھا، تاکہ وہ ذاکوان کے کسی بھی ملازم کی نظر میں آئے بغیر وہاں سے نکل آئے۔ اناشا کے دل سے جابر خان کے لیے بے اختیار بد دعا نکلی تھی۔